سورہ فاتحہ کے حوالے سے، قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ ہے، اور میرے خیال سے بچے بچے کو یاد ہوتی ہے، اہمیت کیا ہے اس کی؟ قرآن حکیم کے حوالے سے زندگی کی کسی بھی انداز میں رہنمائی لی جائے، روشنی لی جائے، ہدایت لی جائے، یہ خیر کا باعث ہے۔ قرآن حکیم جو ہے وہ پروردگار عالم کا کلام کامل ہے، بے یعنی شک۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جہاں یہ دنیا بھر کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، وہیں پر انسانی تاریخ کے اندر جتنا صحائف کی شکل میں، الہام کی شکل میں اللہ کا ہدایت نامہ انسانوں تک پہنچا، ان ساری کتابوں میں سب سے زیادہ اصل حالت میں موجود کتاب کا نام قرآن حکیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات جو ہے نہ صرف جو کلمہ گو مسلمان ہیں، یقیناً یہ حوالہ ان کے لیے تو دل کی ٹھنڈک کا باعث ہے ہی ہے، لیکن دنیا بھر کے سارے جو غیر متعصب محققین ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے زیادہ مستند کتاب کوئی نہیں ہے۔ اور بے پھر شک۔ جتنے زیادہ موضوعات کو اس قرآن حکیم نے اپنے اندر سمویا ہے، اس کی مثال بھی کسی اور کتاب کے اندر نہیں ملتی ہے۔ اور اس کا یعنی اس کتاب کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ بے عیب رب نے ایک اپنے بے عیب فرشتے کے ذریعے اپنے ایک بے عیب رسول کے اوپر سبحان اللہ۔ ایک بے عیب امت کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سبحان نازل اللہ، فرمایا، تو سبحان اس اللہ۔ کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جہاں اس پر عمل کرنا، اس پر غور و فکر کرنا اجر کا باعث ہے، اس کو پڑھنا اجر کا باعث ہے، حتیٰ کہ اس کو دیکھنا بلکہ ایک درجہ آگے جا کے اس کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس کو خیال میں، تصور میں، اس کو سوچنا جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اجر کا جو ہے وہ ایک وعدہ لے کر ہماری زندگیوں میں داخل ہوتا ہے۔ سو یہ سراپا خیر کا معاملہ۔ اب قرآن حکیم کا معاملہ جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا تو جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ قرآن کا جو صدر دروازہ ہے، یعنی جس دروازے سے قرآن کی وادی میں انسان داخل ہوتا ہے، اس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ بظاہر 7 آیات پر مشتمل ایک سورت ہے، لیکن اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں قرآن حکیم کے اندر کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ یہ واحد صورت ہے جس کا یہ شرف ہے کہ اسے اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ مکے میں اتارا اور ایک مرتبہ مدینے میں اتارا، سبحان اللہ۔ یعنی 2 مرتبہ اتارا گیا۔ اور اس کے بارے میں جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ ساری کائنات کے علوم کا خلاصہ الہام میں ہے، اور الہام کا سارا خلاصہ قرآن حکیم میں ہے، اور قرآن حکیم کا سارا خلاصہ جو ہے وہ اس کے افتتاحیہ یعنی سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا کیا خوبصورت حسن ترتیب ہے کہ بظاہر 7 آیات ہیں، اور 7 آیات میں 3 آیات جو ہیں وہ ہمیں اللہ کے ساتھ مانگنے کا، اللہ کے ساتھ جڑنے کا طریقہ سکھاتے ہوئے کیا بتاتی ہیں کہ ہم نے ابتدا میں کیسے اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کر کے اس کی رحمت، اس کی عظمت اور اس کی جو کائنات کے اندر پھیلی ہوئی حاکمیت کی وسعت ہے کہ وہ رب العالمین ہے، بے شک۔ پھر اس کے بعد اس کا رحمان اور رحیم ہونا جو ہے وہ اس کا اقرار کرنا ہے اور اعلان کرنا ہے، اور پھر مالک یوم الدین کے طور پر جو اس کی دائمی حاکمیت ہے اس کا اعتراف کرتے ہوئے پھر کیا کرنا ہے، پہلی 3 آیات میں تعریف و توصیف بیان کرنی ہے، پھر اپنا عجز جو ہے وہ اس کا اظہار کرنا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے کہ تو ایسا کامل ہے اور میں کون ہوں کہ میری حالت یہ ہے کہ میں عبادت بھی صرف تیری کرتا ہوں اور مدد بھی صرف تجھ سے طلب کرتا ہوں۔ درمیان کی آیت یہ، اور پھر اگلی 3 آیات کے اندر پروردگار عالم نے کیا کرینے اور سلیقے سے ہمیں یہ بتایا کہ مجھ سے مانگنا کیسے ہے۔ جب آپ پروردگار عالم کی تعریف و توصیف بیان کر لیتے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کر لیتے ہیں، تو اللہ کی رحمت اب گویا متوجہ ہو جاتی ہے کہ اب اے میرے بندے مجھ سے مانگ تو کیا چاہتا ہے۔ تو پھر کیا مانگنا ہے؟ پروردگار عالم سے ان لوگوں کا ساتھ مانگنا ہے جن کو اللہ نے انعام یافتہ قرار دی ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ سے ان کے ساتھ ہم سفری سے گریز کی دعا مانگنی ہے، ان سے پناہ مانگنی ہے، کن لوگوں سے جن پہ اللہ جو ہے وہ ناراض ہے، جن کے اعمال اور نافرمانی اور اعلانیہ سرکشی نے ان کے اور ان کے رب کے درمیان معاملات کو خراب کر دیا ہے۔ تو یہ اتنی جامع یعنی صورت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ام القرآن قرار دیا ہے، یعنی یہ جڑ ہے قرآن کی۔ جو آدمی پورا قرآن پاک نہ سمجھ سکے نا، تو مفسرین نے یہ بات لکھی، حضرت عبداللہ ابن عباس جن کو رئیس المفسرین سرکار دو عالم نے فرمایا میری امت میں سب سے بہتر قرآن سمجھنے والا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس آدمی نے پورا قرآن سمجھنا ہو نا، وہ صرف ان 7 آیات پر غور کر لے، یہ جو سورہ فاتحہ ہے، تو اسے پورا قرآن سمجھ آ جاتا ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ ہدایت کے درجے پہ اس کی یہ شان اور عظمت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہدایت کے درجے پر یہ شان اور عظمت ہو اور برکت کے درجے پہ اس کا معاملہ منفرد نہ ہو؟ یقیناً یہ برکت میں بھی ایسی منفرد ہے۔ اسی لیے زندگی کے تمام معاملات میں جہاں پر بھی آپ کو کہیں کوئی مشکل درپیش ہو، ایک بہت سادہ سی بات بتاؤں،
سورہ فاتحہ، فاتحہ کہتے ہیں کسی چیز کو کھول دینا، سورہ فاتحہ کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں کوئی رکاوٹ بھی آئے، جہاں آپ کو لگے کہ دروازہ بند ہو گیا ہے نا، اس دروازے کو کھولنے کی کنجی کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ سبحان۔ تو دیکھیں آپ نے بہت آسان طریقہ بتا دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ آپ نے 7 دفعہ دن میں آپ پڑھ لیں تو آپ کے لیے بہت برکت کا باعث ہو 7 دفعہ صبح اور 7 دفعہ شام کر لیں تو آپ کے سارے معاملات کو بالکل۔ اور جو کافی بھی آپ کا پرابلم ہے یا جو بھی آپ چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت بھی پوری ہوگی۔ میں یہاں ایک بات اور تیزی سے بیان کرتا جاؤں، جن لوگوں کے ہاں ایسی بیماریاں پائی جاتی ہیں جنہیں ہم عرفیت میں لا علاج کہتے ہیں یا بہت برسوں سے جن کا علاج نہیں ہو رہا، آپ یہ طے کر لیں کہ کچھ وقت کے لیے آپ نے صرف ان کو سورہ فاتحہ کا 7 مرتبہ پڑھا ہوا جو پانی ہے نا، جو چیز بھی ان کے انٹیک میں شامل ہے، وہ یعنی پانی کی شکل میں ہے یا کسی جیسے خوراک ہے اس کی شکل کے اندر ہے، ایک ڈراپ اس پانی کا جس پر آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رکھی ہے، اس کا ایک ڈراپ ہر انٹیک کے ساتھ شامل کریں۔ آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے بعد اگر وہ بیماری روحانی نوعیت کی ہے، جسمانی نوعیت کی ہے یا نفسیاتی نوعیت کی ہے، تینوں درجوں پر سورہ فاتحہ کا جو کمال ہے، اس کا جو معجزہ ہے وہ آپ کو ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔